مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں، پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہیں، دو مختلف انجام ہیں۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں، اندھے نہیں، لہٰذا بیوقوف بنانے سے پرہیز کیا کیجیے۔ علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی۔ مت بنو کھلی کتاب کسی کے واسطے، جہالت کا دور ہے پڑھ کر پھاڑ دیے جاؤ گے۔ اسلام کو دنیا کی نظر سے نہ دیکھیں بلکہ دنیا کو اسلام کی نظر سے دیکھیے۔ جب انسان اپنے آپ کو عزت دینے لگ جائے تو اسے کسی اپروول کی ضرورت نہیں رہتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سچا کوئی نہیں تھا، مگر وہ بلنٹ نہیں تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، لوگوں کے منہ پر ان کے لباس، گھر اور جسمانی اعضاء کے عیوب نہیں بیان کرتے تھے۔ سچ کی جگہ حق کہنا سیکھو، یعنی صحیح طریقے سے صحیح وقت پہ سچ بولنا سیکھو، اور یہ تم تب سیکھ سکو گے جب تم خود سے سچے ہوگے۔ اگر تم سب کے ساتھ اچھا کر رہے ہو مگر تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اپنے دل میں کوئی غلط خیال یا نا امیدی لانے سے پہلے یہ یاد کر لینا، اور ہم نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجوں سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا سا ہے کہ جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ اللہ نے مومن کی طاقت اس کے اعضاء میں نہیں بلکہ دل میں رکھی ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ایک بوڑھا گرمی کے روزے رکھ لیتا ہے اور رات کو قیام کر لیتا ہے، جبکہ نوجوان اس سے عاجز نظر آتا ہے۔ تمہیں اس فانی دنیا میں ہر اس چیز سے بچھڑنا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ اس سے بڑھ کر کسی انسان کے خلوص کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے کہ تم اسے انتہا کی اذیت دو، وہ پھر بھی ہاتھ اٹھا کر تمہارے لیے اللہ سے دعا کرے۔ ارسطو کہتا ہے کہ ماں کے ہاتھ میں پکڑی جوتی آپ کی زندگی کی سب سے پہلی موٹیویشنل سپیکر ہوتی ہے۔ مٹی سے بنا انسان آج فلٹر کی خوبصورتی پر گھمنڈ کرتا ہے۔ کبھی لسی بنائی ہے، اس میں نمک صرف تھوڑی مقدار میں ڈالیں تو وہ نمکین ہو جاتی ہے۔ اسی طرح چینی بہت زیادہ ڈالنی پڑتی ہے، پھر میٹھی ہوتی ہے۔ یہی حال اخلاق کا ہے، کڑوی باتیں کرنے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے، اور بہترین اخلاق کے لیے بہترین باتیں سلیکٹ کرنی پڑتی ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کی یاد دلانے والی آفت اس نعمت سے بہت بہتر ہے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے جبکہ اولاد مرد کے مقدر میں، اس لیے رزق کے لیے مرد نہ بدلو اور اولاد کے لیے عورت کو نہ چھوڑو۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کرتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ کچھ دھوکے زندگی کے لیے نہایت ضروری ہوتے ہیں جو زندگی سکھا جاتے ہیں۔ جب تک خواہشات زندہ ہوں ایمان تازہ نہیں ہے۔ خواہش کے علاوہ اس دروازے کا کوئی قفل نہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ لاکھ دشمنیاں نبھانا مگر کسی کی روزی روٹی کے دروازے بند کرنے کا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ اس معاملے میں اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اداسی کی اکثر وجوہات اپنے سے اوپر کی طرف دیکھنا ہے۔ خاموشی اختیار کرنے سے محبت اور وقار حاصل ہوتا ہے، اور جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا وہ اپنے آپ کو ذہنی سکون پہنچائے گا۔ صداقت کا مطلب ہے کہ جھوٹ کو برملا جھوٹ کہو اور سچ کو برملا سچ کہو، اور نہ سمجھ آنے والی بات کو برملا نہ سمجھنے والی بات کہو۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، ایک بار آپ نے آنا ہے، دوبارہ موقع نہیں ملے گا، اس لیے اس کو بیکار خیال میں رائگاں نہ کر دینا۔ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جو اللہ نے دیا اس میں سے لوگوں کا حصہ نکالیں، علم دیا تو لوگوں کو سکھائیں۔ خدا کے بندے بنو، بندوں کے خدا نہیں۔
دوستوں کے لیے جان تک دے دی جاتی ہے۔ اگر مشکل وقت میں ایک دوسرے کے لیے وقت ہی نہیں نکالنا تو پھر کیسے دوست ہوئے؟ یہ خلافت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ نہیں کہ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پئیں۔ اگر شیر بکری کو نقصان نہیں پہنچا رہا تو اس میں بکری کا کوئی کمال نہیں۔ یہ شیر کی شرافت ہے، یہاں بکری کو اپنی حفاظت خود کرنا ہوگی، شیر کی کھال میں رہ کر۔ اپنی خوشیوں کو انجوائے کریں، لوگوں کی خوشیوں کو نہیں۔ رب سے گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد پریشان نہیں ہوا کرتے، بلکہ ان گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ دیکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ پھر بس وہ یوں عطا کرتا ہے کہ انسان کو پاک بھی کر دیتا ہے اور آسانیاں بھی دیتا ہے، اور انسان کا پھر سجدوں سے اٹھنے کا جی نہیں چاہتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ تنقید و تعریف دونوں کو قبول کیجیے، کیونکہ پودوں کو بڑھنے کے لیے دھوپ اور بارش دونوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن ہر ایک سے ملنے کے بعد اپنا جائزہ لینا ضروری ہے۔ زندگی میں کامیاب انسان دو ہی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا وہ خود کو بدل لے یا خود کو سمجھ لے۔ ہمارے یہاں یہ نسلوں سے چلا آ رہا ہے، عورت کو اپنا محفوظ مستقبل شوہر سے زیادہ بیٹے میں نظر آتا ہے۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت اور محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض اور تکبر سے بھر جاتا ہے۔ امید جب بھی لگائیں اپنے اللہ سے لگائیں، کیونکہ دوسروں سے لگائی ہوئی امیدیں جب ٹوٹتی ہیں تو اس کے ساتھ انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ اس کے برعکس اللہ سے لگائی ہوئی امید کبھی نہیں ٹوٹتی، کیونکہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اگر آپ ضرورت مند ہیں تو زکوٰۃ لیجیے، جہیز نہیں۔ یہ لازم تو نہیں کہ ہم ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش کریں، بس یہی کافی ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کی اصلاح کریں، بس یہی کافی ہے کہ ہماری نگاہ پہلے اپنے عیبوں پر ہو۔ حتیٰ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، بس اتنا کافی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ جس رب کا دیا کھاتے ہیں ہم اس کا شکوہ ایسے نظر انداز کرتے ہیں گویا سانس جو ہم لے رہے ہیں ہم نے خود ایجاد کی ہے۔ زندگی میں ایسی تلخ راہیں بھی آتی ہیں، درد غضب کا ہوتا ہے اور ہمدرد کوئی نہیں ہوتا۔ ایک دوسرے کے لیے اسٹیٹس لگائے جاتے ہیں مگر ایک دوسرے کو سینڈ نہیں کیے جاتے۔ ایک دوسرے سے بات کرنے کو ترستے ہیں مگر ایک دوسرے کو میسج نہیں کرتے۔ بعض اوقات عنائی محبت دوستی اور رشتوں کو کھا جاتی ہیں۔ ایک بات کا بڑا خیال رکھو کہ آپ دلوں کو راضی رکھو، یہ نہ کرنا کہ دلوں کو تکلیف دو اور خود بڑے عابد اور تہجد گزار بن جاؤ۔